اسرائیل کا رفح سے شہریوں کو نکالنے کی کوششوں میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیوں سے مدد کا مطالبہ۔ برطانیہ کا 4 انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیوں کا اعلان۔ قطر کی جانب سے بھارت کے سابق نیوی اہلکاروں کی رہائی، بھارت کا خیر مقدم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ We wish to make an urgent appeal to the international community. It is time for you to help protect civilians in Gaza. اسرائیل نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ رفح سے شہریوں کو نکالنے کی کوششوں میں اس کی مدد کرے۔ اس علاقے میں بے گھر فلسطینیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ رفح پر حملہ تباہ کن ہوگا۔ مصر نے شہر کے ساتھ اپنے سرحد پر مزید اقدامات کیے ہیں کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ غزہ کے باشندوں کو اس پار دھکیل دیا جائے گا اور وہ کبھی واپس نہیں جا پائیں گے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو انخلا کے قابل اعتبار منصوبے کی ضرورت ہے۔ رفح تقریباً 10 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے جن 2 یرغمالوں کو غزہ کی پٹی میں قید سے بازیاب کرایا ہے انہیں سخت حالات میں رکھا گیا تھا۔ ہگاری نے کہا کہ خصوصی دستے پیر کو صبح سویرے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور پھر ارد گرد کے علاقوں پر فضائی حملے کیے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ آپریشن قطعی انٹیلیجنس پر مبنی تھا اور کچھ عرصے سے اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اس کارروائی میں کم از کم 67 افراد ہلاک ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ برطانیہ نے 4 انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیوں کا اعلان کیا جن پر مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ امریکہ نے اس ماہ کے شروع میں اسی طرح کا اقدام کیا تھا۔ لندن اور واشنگٹن کی جانب سے اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ کے دوران یہ پابندیاں اسرائیلیوں کے خلاف ایک غیر معمولی اقدام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کے لیے ان دونوں اتحادیوں کی ثابت قدم حمایت نے بین الاقوامی سطح پر اور ملک کے اندر مقامی آبادی کے عوامل کی جانب سے تنقید کی گئی۔ نئی پابندیوں میں سفری اور ویزا پابندیوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں موجود اثاثوں کو منجمد کرنا شامل ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے ان پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو بھی سخت کارروائی کرنی چاہیے اور آبادکاروں کے تشدد کو روکنا چاہیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی سینٹ نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے 95 بلین امریکی ڈالر کے غیر ملکی امدادی پیکج کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ کو منظور کیا اور اسے ایوان میں منظوری کے لیے بھیج دیا ہے۔ ریپبلکن اکثریتی ایوان نمائندگان میں اس کی منظوری غیر یقینی ہے۔ یوکرین کو روس کے خلاف دفاعی جنگ کے تیسرے سال میں داخل ہونے کے بعد اس کے ختم شدہ گولہ بارود کی سپلائی، ہتھیاروں اور دیگر اہم ضروریات کو بحال کرنے کے لیے 61 بلین ڈالر ملیں گے۔ اس قانون سازی میں اسرائیل کے لیے 14 بلین ڈالر، تائیوان سمیت انڈو پیسفک میں شراکت داروں کی مدد کے لیے تقریباً 5 بلین ڈالر اور دیگر امداد بھی شامل ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے علیحدگی کے بڑھتے خدشات کے دوران پولینڈ کے وزیراعظم ڈونلڈ ٹسک نے پیرس میں کہا کہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے لیے یورپ، نیٹو اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کے علاوہ اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ ٹسک ایک منی ٹور کے ایک حصے کے طور پر پیرس پہنچے ہیں۔ ادھر یوکرین میں جنگ تیسرے سال میں داخل ہو رہی ہے اور یورپ کی نظر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں واپس آنے کے امکان پر ہے۔ ٹرمپ کے اختتامی ہفتہ دیے گئے بیان سے مغربی شراکت دار خفا ہوئے جس میں ٹرمپ نے یہ تجویز کیا کہ امریکہ نیٹو کے ان اتحادیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا جو اپنے دفاع پر زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹالٹنبرگ نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو پر کسی بھی حملے کا متحد ہو کر اور پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور قطر نے بھارت کے تمام 8 سابق نیوی اہلکاروں کو رہا کر دیا جن میں سے 7 بھارت لوٹ آئے ہیں۔ وہاں کی ایک عدالت نے ان اہلکاروں کو سزائے موت سنائی تھی۔ اگرچہ قطری اور بھارتی حکومتوں نے ان پر الزامات کی تفصیل نہیں بتائی تھی، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ان شہریوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دہلی پہنچنے پر نیوی اہلکاروں نے وزیر اعظم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔